میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں. آج عموماً ہمارے فاروقی صاحب، لدھیانوی صاحب، یہ حضرات، ان کو تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو لوگ عوام یہ فارغ لوگ ہیں، بھئی یہ ولی کیسے ہو سکتے ہیں، یہ کیسے بزرگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، لیکن اس کی عدالت میں کون ہے کون نہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا. یہ جو صحابہ کر رہے ہیں یہ کم وظیفہ ہے اس دو پرفتن دور میں. سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ارادہ کرتے ہیں. حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت مدنی نے فرمایا لگتا ہے پاکستان بن جائے گا اور پھر تم وہاں ہوگے میں یہاں، اور شیخ سے تعلق اور رابطہ یہ اچھی چیز ہوتی ہے، اس لیے کسی ایسے شخص سے بیعت ہو جو وہاں تمہیں ملے. کہتے ہیں سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ سے دعائیں کی. مجھے خواب میں ایک بزرگ نظر آئے اور میں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے دودھ اور شہد کی نہریں نکل رہی ہیں. میں خواب کی تعبیر سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ اشارہ ہے کہ اسی بزرگ سے بیعت ہونی چاہیے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ ہیں کون. چہرہ مجھے یاد رہا. میں جب فارغ ہو کر پاکستان، جب اس وقت نہیں بنا تھا، اپنے علاقے میں آیا، پھر پاکستان بن گیا، میں نے ساتھیوں سے، اپنے کن دوستوں، ملنے جلنے والوں سے کہا میں نے اس طرح کا خواب دیکھا اور اس طرح کے بزرگ دیکھے ہیں. چنانچہ اب اگر تمہیں کوئی اس طرح کے جانتے ہو تم یا نظر آئے تو مجھے ضرور بتاؤ. کچھ دنوں کے بعد ان کے ایک دوست آئے اور کہا یار ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور تم نے جو نشانیاں بتائی ہیں مجھے وہ ان میں نظر آ رہی ہیں، چلو چل کے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں جب سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے ہیں اور اس بزرگ پہ نظر پڑی، کہا ہاں یہی تھے جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ غلام احمد سہواگ رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، سلسلہ تصوف چلتا رہا. اب یہ سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدرس آدمی بھی تھے اور مناظر آدمی بھی تھے، اور حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے بھی تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خاص موضوع ہوتا تھا. ثانی اثنین کتاب زندگی میں اگر پہلی بار کسی نے لکھی ہے تو علماء نے کہا ہے یہ سید احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری جمعہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھایا، اور چنیوٹ کے اندر مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں پڑھایا. آخری جمعہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، اور صحابہ کا تذکرہ بھی کرتے تھے اور مناظرہ بھی روافظ کے ساتھ کیا کرتے تھے. اپنے شیخ سے تعلق تھا، بیعت تھی. ایک مرتبہ اس کے شیخ نے مجمع میں لوگوں کو کہا تم سید احمد شاہ بخاری کو سمجھتے ہو، یہ فارغ آدمی ہے، ہر ایک دوسروں کے پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے، تمہیں کیا پتہ اس شخص نے 200 سے زیادہ مرتبہ خواب میں نبی کی زیارت کی ہے، تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں ہے. 200 سے زیادہ مرتبہ اس نے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی. اتنا بڑا آدمی. بہرحال یہ سید احمد شاہ بخاری کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ایک دن اپنے شیخ کے پاس آئے اور کہا حضرت میں مدرس ہوں، رات مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، پروگرامات میں بھی جاتا ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کبھی مناظرے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں صحابہ کے دفاع کے اندر. حضرت آپ نے جو وظائف دیے ہیں، رات میں سستی کی وجہ سے کبھی پروگرام سے دیر سے آ گیا، تھکا ہوا مجھ سے وظائف رہ جاتے ہیں، پھر میرے دل میں بڑا افسوس رہتا ہے، قبض کی کیفیت آ جاتی ہے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا، بڑی مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے. حضرت یہ وظائف رہ جاتے ہیں، یہ اس کا میں پھر کیا کروں؟ سنو ان کے پیر غلام احمد سہواگ نے آگے سے جواب کیا دیا جب ان کا آنے والا یہ لائق مرید کہتا ہے کہ مصروفیات کی وجہ سے، دین کے ان کاموں کی وجہ سے مجھ سے بعض دفعہ رات کو وظائف رہ جاتے ہیں، میرے قلب میں بڑا افسوس ہوتا ہے، بتائیں اس کا ازالہ کیا ہے؟ تو ان کے شیخ غلام احمد سہواگ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ بخاری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا کہیں رات پروگرام ہوا کرے تم اپنے پروگرام میں تھوڑی دیر کے لیے شان ابو بکر صدیق بیان کر لیا کرو، جتنے وظائف چھوٹے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کی کمی کو پورا کر دے گا. اور کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ صدیق کہنا کم عبادت ہے؟ یہ وظائف میں نے اس لیے دیے ہیں کہ دل میں نورانیت آئے، اور اس کا تذکرہ کرنے سے نورانیت نہیں آئے گی جس نے نورانیت براہ راست نبی سے لی ہو.
سب نے جلوت میں لی ہو، اس نے خلوت میں لی ہو، سب نے یوں کر کے لی ہو، اس نے گود میں سلا کے یوں کر کے لی ہو، سب نے ہاتھ ملا کے لی ہو اور اس نے کندھوں پہ بٹھا کے لی ہو، اور سب لے رہے ہیں، لیے تھے، اور جو آج بھی لے رہا ہو، آج بھی کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ تو کہا تھوڑی دیر شان صدیق اکبر بیان کیا کرو، جو کمی کوتاہی رہے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے۔